انسان اور جن کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان صرف عبادت ہی کرتا رہے؟ کیا عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ سبمیشن ٹو اللہ ان آل فیلڈز آف لائف؟ جی یہی مطلب ہے۔ دیکھیں عبادت کا معنی جو ہے وہ پرستش صرف نہیں ہے، عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو گاڈ۔ مسلم کسے کہا گیا؟ سر تسلیم خم کرنے والا۔ عبادت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور جن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کریں گی۔ اور ٹوٹل سبمیشن جو قرآن میں آیا نا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، نبی علیہ السلام کو کہا گیا۔ تو اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں، جو فرائض ہیں ان کی پابندی بھی شامل ہے، حرام سے بچنا بھی شامل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، یعنی صدقہ سے مراد نیکی، یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق، سیکچول ریلیشن شپ، ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی، اس کے اوپر بھی نیکی ہے؟ لا الہ الا اللہ میں تو نیکی سمجھ آتی ہے، یہ والی کون سی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہ پھر تمہیں عذاب بھی ملے گا، اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو اور کسی غیر عورت کے ساتھ کرتے ہو، جس طرح اس پر عذاب ہے تو اس پر ثواب بھی ہے۔ تو یہ ہے لاجک جی، ٹوٹل اوبیڈینس۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان والا خدا اور ہے اور نمازوں والا اور ہے، کہ مسلمان رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں، آگے پیچھے چھٹی۔ اچھا جی، رزق حلال والا خدا اور ہے، نمازیں پڑھنے والا اور ہے، نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، رزق حرام کمایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تہجد والا خدا اور ہے، اور رشتہ داروں کی جو وراثت کے معاملے میں سخت احکامات دینے والا خدا کوئی اور ہے، کہ آپ نے یتیم بچوں کا مال ناحق ہڑپ کر لیا ہے، اور سورہ نساء کے اندر آیت ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال دباتے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ تو جب خدا کو ماننا ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ٹوٹل پیکج ہے، وہ جو بولین الجبرے میں کہا جاتا ہے نا 0-1 آن یا آف، یا آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں اللہ کو چاہیے۔